اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ تہامہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں کے ایک بڑے سردار تھے، وہاں کے ایک متمول شخصیت تھے کہ جن کے گھر اگر کوئی آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، مہمان کی اچھی تواضع کرتے تھے۔ اپنے وقت کے ایک بڑے شاعر بھی تھے، کلام کی گہرائیوں کو جانتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے گھر کعبہ کی زیارت کروں۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ مکہ کی طرف آئے، اور اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور قریش مکہ کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ تو طفیل بن عمر الدوسی اپنی کہانی خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ میں داخل ہوا تو مکہ میں میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مشرکین مکہ میرے پاس آ گئے، میری خاطر بدارت کی، مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے خیر خیریت پوچھی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور اس کی باتیں بڑی مسحور کن ہیں، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس نے بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے، بچوں کو اپنے ماں باپ سے الگ کر دیا۔ ہم آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کہیں غلطی سے بھی آپ کی اس سے ملاقات نہ ہو، آپ اس کی کوئی بات سن نہ لیں، کیونکہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عمر الدوسی فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا ان کی اس بات سے۔ تو اگلے دن جب میں کعبہ کی طرف گیا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ اگر مجھے یہ شخص نظر آیا اور کچھ اس نے مجھے بات کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی کوئی بات نہ سنوں۔ لیکن اللہ کرنا یہ ہوا کہ جب میں کعبہ کی طرف گیا تو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نماز پڑھتے دیکھا، عبادت کرتے دیکھا، اور جس طریقے سے وہ عبادت کر رہے تھے وہ بڑا ہی مسحور کن، بڑا ہی خوبصورت انداز تھا۔ ہم اس طرح عبادت نہیں کرتے تھے، تو میں خود ہی سے ان کے قریب سے قریب ہوتا چلا گیا، اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے، تو جو کچھ پڑھ رہے تھے ان میں سے کچھ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے سوچا کہ طفیل تم خود ایک شاعر ہو، کلام کی گہرائیوں کو جانتے ہو، تم کس لیے گھبراتے ہو؟ اگر تو اس کی بات سچ ہے تو اس کو مان لو، اور اس کی بات اگر سچ نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا اس کی بات کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طفیل بن عمر الدوسی فرماتے ہیں کہ کعبہ سے نکلے، اپنے گھر کی طرف چلے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر کی طرف چلا گیا، اور پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، میں ان کے پیچھے ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میں تہامہ سے آیا ہوں، اور مجھے مکہ کے لوگوں نے آپ کے بارے میں بات کہی، میں نے آپ کا کچھ کلام سنا، آپ کو عبادت کرتے دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، کچھ مجھے اپنا کلام سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ اخلاص اور سورہ فلق سنائی۔ جب انہوں نے وہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ کلام رب کا ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ بہت حیرت انگیز، بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کے سن کر اسلام قبول کر لیا۔ ہم تو اس سے زیادہ قرآن روز پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے تو ابھی اسلام کی اور باتیں نہ سنی تھیں نہ دیکھی تھیں، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ان دو چھوٹی چھوٹی صورتوں نے جو ہم کو بھی بڑی محبوب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختصر ترین ہیں، جلدی سے نماز میں پڑھ لیتے ہیں، بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہیں، اس لیے بار بار بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے لیے تو اثر ہونا بہت آسان ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مانتے ہیں۔ وہ شخص تو ایک غیر مسلم تھا،
بتوں کو پوجنے والا تھا، سردار تھا، اس کے پیچھے انا بھی ہوگی، اس کے پیچھے اپنا ایک مذہب بھی تھا، اس کی ایک سوچ بھی تھی، لیکن اتنی سی قرآن کی کچھ آیات سن کر وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے. ہمیں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ہم تو رمضان میں بھی پورا قرآن سنتے ہیں، صبح شام درود سنتے ہیں، لیکن ابھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مجلس سے اٹھ کے باہر جائیں گے اور پھر اسی ڈگر پہ چلیں گے، وہی صبح اور شام ہوگی، سب بھول چکے ہوں گے.